أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خلقناكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صلوات اس سے بلند صلوات اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے تمام مرحومین جو شہید ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ بیماروں کی شفا کی التماس ہے کچھ حاجات خاص ہیں اور کچھ حاجات عمومی ہیں اور ملی ہیں اور قومی ہیں ان سب کی برابری کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 55ویں آیت ہے اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور ہم تمہیں اسی خاک میں واپس پلٹائیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَّةً أُخْرَىٰ اور پھر ہم اسی خاک سے تمہیں دوبارہ خارج کریں گے نکالیں گے ایک مرتبہ پھر میرے مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک رکوع ایک سجدے 2 کیوں ہیں سوال بھی علی سے ہی ہونا ہے کہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ کیا ہے یا علی ہر رکعت میں قیام ایک رکوع ایک سجدے 2 کیوں ہیں میرے مولا نے بے ساختہ اس آیت کی تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مولا کی یاد کے ساتھ تلاوت کی ہے فرماتے ہیں تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی منہا خلقناکم ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے وفیہا نعیدکم اور اسی خاک میں واپس جاؤ گے مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے جتنا مختصر قیام 2 سجدوں کے درمیان ہے اتنا ہی مختصر قیام اس دنیا میں ہے یہ سال ثواب کی مجلس ہے کچھ دیر میں
اپنے اور اپنے عزیزوں پر اوصیکما و نفسی، اپنے آپ کو نصیحت کروں گا اور آپ کو۔ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں۔ پہلا سجدہ ہماری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ ہماری موت کی یاد دلاتا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہ زندگی ہے، اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ کیا کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان؟ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ زندگی کا دوسرا نام استغفار ہے، اور استغفار کا مطلب ہے اپنے رب سے رابطہ۔ جن کا اپنے رب سے رابطہ نہیں ہے وہ آپ کو کتنے ہی سجے ہوئے نظر آئیں، سمجھیں ناکام ہیں۔ جن کا سب سے رابطہ اچھا ہو، سب سے تعلقات بحال ہوں، مگر ان کا اپنے رب سے تعلق نہ ہو، سمجھیں وہ ناکام ہے۔ اس لیے کہ جن کا اپنے رب سے ہی رابطہ نہیں ہے ان کا گھر والوں سے بھی اچھا رابطہ نہیں ہے، ان کا اپنے دوستوں سے بھی اچھا رابطہ نہیں ہے۔ یہ جو استغفار ہے یہ اپنے رب سے رابطے کو کہتے ہیں۔ یاد رہے، توجہ، یاد رہے، استغفار کسی توبہ کے نتیجے میں ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں ہیں۔ کسی گناہ کے انجام دینے پر توبہ کی صورت میں ادا کیے جانے والے الفاظ کو استغفار نہیں کہتے۔ استغفار وہ ہی نہیں کرتا، صرف وہی نہیں کرتا، صرف وہی استغفار نہیں کرتا کہ جس نے گناہ انجام دیا ہو، وہی استغفار نہیں کرے گا یا وہی استغفار کرتا ہو کہ جو گناہ کرتا ہو۔ یہ ہرگز مفہوم درست نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اگر لوگوں کو نبی کا استغفار سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ توبہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ اپنی اصلی حیثیت اور مقام پر پلٹنے کو کہتے ہیں۔ اللہ جب توبہ کرتا ہے تو اپنی رحمت کی طرف پلٹتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے۔ عزیزو، میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ اس وقت میرا ارادہ نہیں تھا، مگر ایک جملہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کہہ دوں۔ وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو ہمیں موحد بنانے کے لیے بات کرتے ہیں؟ جو ہمارے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ہاں شرک ہوتا ہے، ان کے ہاں کفر ہوتا ہے؟ میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کے تو منہ سے یہ جملہ اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ ہاتھ پیروں والا اللہ مانتے ہیں اور ہم علی کا بتایا ہوا اللہ مانتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ سے اللہ مانتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ سے مولا سجاد سے سن کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ عقیدہ توحید بہت روشن ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جتنی اچھی توحید ہمارے ہاں کتابوں میں ہے اتنی اچھی توحید ہمارے ہاں عمل میں نہیں ہے، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن اصل گفتگو نظریات پر ہوگی، اصل گفتگو کتابوں پر ہوگی، اصل گفتگو مکتبی گفتگو شمار کی جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا قول اور فرمان قوم کی ترجمانی نہیں کرے گا، قوم کی تقویت کا سبب مولا علی کا فرمان کرے گا، قوم کی مضبوطی کا سبب مولا حسین کے اقوال بنیں گے، ہماری وہ کتابیں بنیں گی کہ جن کتابوں کی بنیاد پر ہمارے مذہب کی بنیاد، ہمارے مذہب کی عمارت کھڑی ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، یہ خاک ہمیں بہت عزیز ہے، یہ مٹی ہمیں بہت عزیز ہے، یہ وطن ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان دو لفظوں کے مرکب کو کہتے ہیں، ایک پاک، ایک استان۔ پاکستان یعنی ایسی جگہ جہاں رہنے والا پاک ہو جاتا ہو۔ اللہ کا کرم ہے اس سرزمین کو
شہدائے تشکیل پاکستان کے خون سے سجایا گیا ہے۔ ہمیں خاک سے تو ویسے ہی پیار ہے، اور خاک بھی اگر پاکستان کی خاک ہے۔ میرے بھائی طالب رضوی نے جملہ اچھا کہا کہ یہ پاکستان کا ایک سالانہ مرکز میں دارالخلافہ میں ایک مرکزی ایک سجا ہوا مجمع ہے، ایک نمائندہ جہاں مجلس اعضا ہے وہاں قومی کنونشن بھی ہے۔ یہاں کچھ باتیں کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس وطن سے کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں کہ یہ ہم ثابت کریں۔ ہمارا اس وطن سے سچا ہونا اور مخلص ہونا بے وجوہ مختلف دلائل کی بنیاد پر بہت روشن ہے۔ وہ سارے دلائل بیان کرنا اس وقت مطلوب اور مقصد بھی نہیں ہے۔ اس وطن کے ہم کتنے سچے ہیں، یہ وطن ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال نہیں، اگر نعرہ بھی لگانا ہے تو سچ کے نعرہ لگانا۔ علامہ اقبال سنی المسلک، ایک دانشور بر صغیر کے قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ عقیدہ رکھنے والی شخصیت۔ اس وطن کو تمام لوگوں نے، سنی نے اور شیعہ نے مل کر بنایا۔ یہ وطن سنیوں کی اور شیعوں کی محنت سے، ایک صلوات اور عطیہ کریں نبی کی ذات۔ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اور بلند صلوات۔ یہ وطن ہمارا روانی ختم ہو جائے۔ موقع دو تھوڑا کیا ہوتا ہے۔ پاکستان بنتے وقت بھی سب نے مل کر اس کی تشکیل میں اپنا برابر کا حصہ رکھا۔ سوال تو یہ ہے کہ حصہ برابر تھا مگر حصہ برابر ملتا نہیں۔ 25% بولتے ہیں نا اب ہم نے 50% کے برابر 50% کی حیثیت میں خدمت انجام دی ہے۔ پاکستان کی امنیت میں، پاکستان کی ترقی میں ان افسران کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں، وہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ وہ دفاع میں بھی، وہ ترقی میں بھی، وہ سجانے میں بھی۔ یہ ایک عنوان ہے۔ پاکستان کے بڑے طبی مراکز میں ملت جعفریہ کا 50% سے زیادہ حصہ ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد سے کراچی تک ان ہاسپٹلس کے نام گنواؤں کہ جن کے بانیان، جن کے مالکان، جو اس ملک کے اندر صحت کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اس ملک کے اندر امام حسین کے عزادار بھی ہیں۔ بے شک ہے۔ دفاعی اعتبار سے لے لیں، مختلف سرکاری اداروں میں لے لیں، مختلف طبی مراکز میں لے لیں، مختلف تعلیمی مراکز میں لے لیں، ان تمام دلائل کے بعد ایک دلیل وہ یہ کہ جب ہمیں اس ملک میں مارا جاتا ہے تو یہ پاکستانی شہری شیعہ امام حسین کا عزادار سوائے پاکستان زندہ باد کے کچھ اور سوچتا بھی نہیں۔ ہم اس وطن سے الحمدللہ وفادار
بلکہ میرا ایک جملہ میں نے نشتر پار کی تقریر میں عرض کیا تھا کراچی میں کہ حسین مولا کے عزادار وطن سے مخلص اور سچے ہیں، وفادار، اور یہ وفاداری قائم رہے گی۔ پاکستان کی طرف اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا تو سب سے پہلے آنکھ نکالنے والے حسین کے عزادار ہوں۔ حسین مولا کے عزادار ذمہ دار ہیں، ہمیں اس وطن سے پیار ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس وطن سے، اس خاک سے ہمیں پیار ہے۔ ویسے بھی میں ایک جملہ کہوں، حسین مولا کے چاہنے والے، علی مولا کے چاہنے والے، اچھا یہ بات پھر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر کہہ دیتا ہوں، جب ہم عزاداروں کی بات کرتے ہیں تو عزادار صرف شیعہ نہیں ہے۔ سائیں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ کا تو ہندو بھی علی مدد بولتا ہے، سندھ کا سنی بھی گھر پہ علم لگاتا ہے، حیدرآباد میں، نواب شاہ میں، میر پرخاص میں، خیرپور میں اکثر جلوس اہل سنت کے ہیں جو نکلتے ہیں۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں اور پھر کہتا رہوں گا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب کے دو مصرے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور پھر ہر مجلس کا، ہر مجلس اور پھر شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ الحمدللہ اس خاک سے ہمیں پیار ہے، اور خاک سے پیار علی والوں کو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ محشر میں کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب، اور علی کا لقب ہے ابو تراب۔ ابو تراب، ابو تراب مولا علی کا لقب، اور مولا علی کے چاہنے والوں کا لقب تراب۔ کاش ہم علی کے چاہنے والے ہوتے۔ یہ محشر میں کافر، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، کاش ہم تراب ہوتے، مٹی ہوتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب۔ شیعوں کو مٹی، تراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علی کے آگے پیچھے رہتے ہیں، ہمیں سوائے مولا علی کے کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر کے لیے کوئی ناراض ہو تو اس کو مبارک ہو، ہمیں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ میرے جملے کو محسوس کیجیے گا، ہمیں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہر محفل کا عنوان علی ہو۔ مجھے ان لوگوں سے بڑا پیار ہے، خاص طور پر ہمارے پنجاب اور سندھ کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں نا، ملتے وقت یا علی مدد بولتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ جب دو لوگ آپس میں مل کے یا علی مدد کہتے ہیں تو اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہیں تراب، علی مولا ہیں ابو تراب۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، توجہ سے سنیے گا میری بات۔ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں، سارا شہر پریشان ہے۔ سب آ گئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر، اے ابو بکر مدینہ تو اب رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ حضرت نے فرمایا چلو میرے ساتھ علی کے گھر۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ عبد الرحمن ابن جامی نے مدارج النبوہ میں اہل سنت طالب دین میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا چلو علی کے گھر، اور مولا علی کے دروازے پہ جا کے جب دستک دی، مولا دیہوری کے اندر اپنے گھر کے اندر کھڑے تھے، دروازہ کھولا، آواز آئی یا علی مدینے میں زلزلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے، میں ذمہ دار غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں زلزلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی آواز آئی پورا مدینہ گر رہا ہے۔
حضرت گھر سے باہر آئے تو مدینہ کانپ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، اب آگے آگے علی، پیچھے پیچھے امت۔ اور اس انداز سے مولا علی آگے جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت ابوبکر ہیں، ان کے ساتھ ساری امت ہے، اور علی مولا کے آگے چلنے پہ ساری امت کو اتفاق ہے۔ پہنچے ہیں ایک قلعے کے قریب، وہاں بیٹھے، حضرت نے زمین پر ہاتھ رکھا۔ اب جو روایت میں آپ کو عربی کا جملہ سناؤں گا، آپ کے پاس سب کے پاس موبائل ہے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، 4 حوالے مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ میں نے تو ایک حوالہ دیا ہے نا آپ کو، آپ 4 مجھے بتا دیں گے، آج بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج آپ ہم خطباء سے کہا کریں کہ عربی کی روایت سنائیے، عربی کی روایت پوچھنا آپ کا حق ہے، بتانا میری ذمہ داری ہے، اور سرچ کر کے تو آپ 4 حوالے مجھے دے دیں گے۔ روایت کہتی ہے مولا نے زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا۔ توجہ کر لی؟ اب وہ جو عربی کا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے میرے مولا نے زمین پر ہاتھ پھیرتے فرمایا ماں لگے اس کو دی فسکدت۔ مولا نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی کہہ رہا ہے خاموش ہو جا۔ جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا نا خاموش ہو جا، ہلتی ہوئی زمین رک گئی۔ آواز دے کر ایک صحابی نے فرمایا یا علی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے زمین کے زلزلے کو روک دیا؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کا یہ سورہ نہیں پڑھا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین جھٹکے کھائے گی اور اپنے اندر کی چیزیں نکال کے باہر پھینکے گی تو ایک انسان ہوگا جو اس سے پوچھے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا وہ انسان میں علی ہوں۔ عباس صاحب لاڑکانہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ قلندر کی دھرتی ہے۔ سندھ دوبارہ لگاؤ۔ قلندر سے مولائیوں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ قلندر سرکار سے مولائیوں کو پیار اس لیے ہے کہ قلندر کو علی سے پیار۔ قلندرم مستم حیدریم بندائے مرتضی علی ہستم۔ تو یہ ایک کئی بات طویل نہ ہو جائے، بات بہت روشن ہے۔ اچھا میں نے ابھی آپ کو ایک روایت سنائی کہ مولا نے کانپتی ہوئی زمین کو روک دیا اور فرمایا وہ قال الانسان ما لها۔ جی تفسیر نور الثقلین کوئی تقریباً میرے پاس 35 تفسیریں سنی شیعہ علماء کی موجود ہیں، جن میں بہت سو میں یہ میں نے روایت پڑھی کہ مولا فرماتے وہ انسان جو زمین کو کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے وہ میں علی ہوں۔ اچھا ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ تو صحیح۔ جی ہر بات میں علی، ہر جگہ علی، ان کی محفلیں بغیر علی کے نہیں، ان کی مجلسیں بغیر مولا علی کے ذکر کے نہیں، ان کے ہاں جنازوں میں علی علی، ان کے ہاں نکاحوں میں علی علی، ان کے ہاں ہر سفر میں علی علی،
یہ ہر بات میں علی، تو بھائی ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ کے دین میں کون سی جگہ ہے جہاں علی نہیں؟ سرکار دو جہاں کے پیغام میں کون سا دن ہے جہاں علی نہیں؟ مجھے تو اگر مجھ طالب علم سے کہیں کہ صاحب آپ کو، مجھے کم سے کم 40 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، 7 سال کی عمر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ کہے کہ آپ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ہاں، ہم 23 برس کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ سرکار 40 سال کے بعد 23 سال تک کے لیے نبی نہیں ہوئے۔ سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بنے بھی نہیں تھے۔ سرکار دو جہاں آج بھی نبی ہے، اور سرکار دو جہاں اس وقت بھی نبی رہیں گے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس ساری کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی وجود ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی 63 برس کی ظاہری نبوی حیات کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مولانا 2 جملوں میں کہیے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے، سرکار نے 63 برس میں کیا پہنچایا ہے، تو میں طالب علم 2 جملوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی۔ جی یہ خلاصہ ہے۔ کون سا دن ہے جس دن مولا علی کے بغیر نبی کا گزرا؟ شاعر کے 2 مصرے ہیں کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ بھئی دوسرے مصرے پہ تو بولنا بنتا ہے آپ کا، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ ہاں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اللہ نے جن کے تصدق میں بنایا ہے۔ ہم سب تو پھیلی بیٹھے ہیں بھائی، تو پھیلی لوگ ہیں، اصلی لوگ یہی گھرانہ ہے، یہی خانوادہ، اصلی خانوادہ ہے۔ جب بیوی کا نکاح مولا علی سے، آپ دیکھیں نا، جو لوگ کبھی کبھی مجلس میں آنا تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی کبھی کبھی آ رہا ہو تو اسے بتا رہا ہو، لیکن جو اس مزاج سے بالکل ہی ناشنا ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہماری کوئی بات کو سمجھنا۔ اللہ نے جناب زہرا کا نکاح عرش پر مولا علی سے کرایا، اور فرش پر نبی سے فرمایا آپ اپنی فاطمہ کا نکاح پڑھا۔ یہ واحد رشتہ ہے جو عرش پر بھی قائم ہوا اور فرش پر بھی قائم ہوا۔ یہ واحد رشتہ ہے جو صرف دنیا میں نہیں رہے گا بلکہ جنت میں بھی جناب زہرا مولا علی کی زوجہ رہے گی۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زوجائیں آپ کو جنت میں بھی ملیں۔ جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیگمات آپ کو جنت میں بھی ملیں۔ میں نے ایک جگہ جنرل صاحب یہ کہہ دیا، جب میں مجلس سے باہر نکلا تو ایک خاتون نے مجھے روک لیا، کہنے لگے مولانا 40 سال سے برداشت کر رہی ہوں۔ تو اب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا یہی ملیں گے ہمیں؟ تو کچھ حال تو مردوں کا بھی اچھا نہیں ہے، اور خواتین بھی بہرحال آپ سب نے مہر تو دے دیا ہے نا جو شادی شدہ ہے، بیگمات کے مقروض لوگ تو نہیں بیٹھے تھے نا، ہاں، جنہوں نے مہر ادا نہیں کیا وہ مقروض ہے نا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ اپنی بیوی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے آہستہ سے کہا کہ انہوں نے اب تک مہر نہیں دیا ہے، وہ آئے دن جتلاتی ہیں۔ اچھا، پرانے لوگ تو 5-10 ہزار میں چھٹ گئے تھے، سستا دور تھا نا۔ آج تو بھائی 2-2, 4-4 لاکھ، 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو جتنا دے سکتا ہے اتنا ہی مہر ہونا جائز ہے۔ کسی کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے اور اگر 10 لاکھ مہر رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ سے حکم ہے۔ اسی لیے نبی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ فاطمہ کو مہر میں کیا دو گے؟ توجہ ہے بڑھاتی ہے بھائی، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں ایک منزل پر آؤں گا۔ مہر گھر کے بڑے طے کرتے ہیں نا، گھر کا دلا دو، مہر گھر کے بڑے طے کرتے ہیں نا جس کے گھر کا بڑا اللہ ہو، جس کے گھر کا بڑا اللہ طے کر رہا ہے جناب زہرا کا مہر۔ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ روایات ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور حسن یہ ہے کہ یہ روایات زیادہ تر اہل سنت علماء نے لکھی ہیں، ہمارے علماء نے بھی لکھی ہے۔ وہ سنی عالم ہمارے عالم بھی ہیں، شیعہ عالم ان کا عالم بھی، عالم ہوتا ہے۔ ختم کرو اس بحث کو۔
کس مشکل میں مبتلا ہے پاکستان کا شہری؟ یہی پاکستان کا شہری جب دوسرے ملک جاتا ہے ایسا سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں آ کر یہ سنی ہو جاتا ہے، یہاں کے یہ بریلوی ہو جاتا ہے، یہاں کے یہ دیوبندی ہو جاتا ہے، یہاں آ کر یہ فرقوں میں بڑھ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے مزاج میں بہتری آ جاتی ہے۔ اس وطن کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اس وطن پہلے مسلمان بن کے دکھاؤ، اور مسلمان بھی وہ مسلمان جو اہل بیت کو اعلیٰ اور اعلیٰ مانتا ہو، ورنہ خواری رہے گی، ذلت رہے گی۔ میں نہیں جانا چاہتا، ابھی چند دن پہلے جو خلیج کے اندر ہوا، کیا یہی اسلام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ذلت نہیں ہے خواتین کی؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے عورتوں کی؟ کیا یہ خواری نہیں ہے معاشرے کے اس طبقے کی جسے تم نے آج بھی کنیز بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ تم مرکز اسلام ہو؟ نہیں عزیزو، عزت خواتین کی اگر دیکھنی ہو نا تو کربلا آ جاؤ، عزت اگر دیکھنی ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ۔ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی اور جنگ ہار گئی بی بی اور مولا علی جیت گئے، تو مولا نے اعلان کیا خبردار مال غنیمت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ تو ایک صحابی محترم کی دونوں طرف صحابی تھے نا، تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا علی آپ سنت رسول سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ سنت رسول کے مطابق تو جنگ جیتنے پر مال غنیمت اٹھایا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا تم میں سے کس کی جرأت ہے جو نبی کے ناموس کی طرف دیکھے؟ تم میں سے کس کی جرأت ہے کہ جو کسی اور صحابی کے مال کی طرف دیکھے؟ اور پھر 40 سواروں کے ساتھ بی بی کو مدینہ بھیجا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بی بی نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں فرمایا علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب بی بی نے یہ جملہ کہا تو ان سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 عورتیں تھیں جو گھوڑوں پہ سوار رزمی لباسوں کے ساتھ، فوجیوں کے لباسوں کے ساتھ پہن کر حضرت کو مدینہ پہنچانے گئی تھی۔ خواتین کی آبرو، خواتین کا احترام، خواتین کی عزت اگر سیکھنی ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا۔ فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میں علی سے شادی پر راضی ہوں مگر میرا مہر مجھے کچھ اور چاہیے۔ فرمایا یہ مہر دینا چاہتے ہیں؟ کہا بابا میں اس سے زیادہ مہر چاہتی ہوں۔ جبریل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے آپ کی فاطمہ کا مہر بڑھا کر اللہ نے زمین کو قرار دیا ہے، یہ ساری زمین ہم نے فاطمہ کا مہر بنا دیا، اور کہا ان اللہ قد جعل صداقها الارض من مشى علیہا مبغضا لها، اللہ اکبر، مشا حراما۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے پوری زمین فاطمہ کا مہر بنا دیا ہے، اور اب اگر کوئی زمین پر فاطمہ کے بغض کے ساتھ قدم اٹھائے اس کا ہر قدم حرام۔ بی بی نے فرمایا بابا مجھے اس سے زیادہ مہر چاہیے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کا مہر تبدیل کر دیا، پوری زمین کا پانی فاطمہ کا مہر بنا دیا۔ بی بی نے گردن جھکائی، بابا مجھے اس سے زیادہ مہر چاہیے۔ فاطمہ اور کیا مہر چاہتی ہو؟ آواز آئی فاطمہ کیا مہر چاہتی ہو؟ فرمایا جب میں رات کو زیر آسمان بال بکھیر کر آپ کو مناجات کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، میرا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش ہے۔ میں کسی امتی کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بابا آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے یہ مہر چاہیے۔ جبریل نازل ہوئے، ایک تحریر، ایک ورقہ لے کر آئے، اور اس ورقے میں لکھا ہوا تھا اللہ نے فاطمہ کو یہ مقام دے دیا کہ محشر میں آنے کے بعد جسے چاہے فاطمہ جنت میں لے جائے۔ امت مصطفیٰ فاطمہ اور فاطمہ کے بچوں کی وجہ سے نجات پائے گی۔ یہ سارا خانوادہ، سیدہ کے بچے امت مصطفیٰ کو نجات دیں گے۔ یہ بی بی زہرا کا مہر ہے، امت مصطفیٰ کی نجات، دوزخ سے نجات، جنت کا پروانہ، یہ جناب زہرا کا مہر ہے۔
اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے سر سے اپنے امامہ اتار دیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ تو یہ بھی کہہ دوں نا، مہر تو شوہر دیتا ہے نا، بغیر علی کے جنت میں کون جائے گا؟ لہذا روایات کہتی ہیں جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جی لاڑکانہ میں ہی مناظرہ ہوا تھا، روڑی کے ہیں عبداللہ جروار صاحب، مولانا عبداللہ جروار ان کی ذات ہے، انہوں نے علی شیر حیدری صاحب سے خیرپور کے جو سپاہی صحابہ کے سربراہ تھے، پلاٹ کے ایک جھگڑے میں ان کا قتل ہوا، ان سے مناظرہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ کسی سنی کتاب میں حدیث دکھاؤ کہ نبی نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بولا ہو، اگر تم کسی سنی کتاب میں دکھا دو گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو عبداللہ جروار صاحب نے لاڑکانہ میں مناظرہ کیا تھا، اور اس مناظرے میں فرائض الصمتین، علامہ الجوینی اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے فرائض الصمتین، وہ کتاب ان کو دے دی تھی، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کتاب کو یوٹیوب کے اوپر مناظرہ ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے، یہی نام آپ سرچ کریں گے نا وہ ویڈیو آ جائے گی، تو وہ اس کتاب کو کھول کے دیکھنے لگے آگے پیچھے کر کے، کتاب تو نہیں کی ہے، تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ مومنوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے، کہ مومنوں کا کلمہ جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہوگا، مسلمانوں کا کلمہ دکھاؤ۔ تو عبداللہ بن جروار صاحب نے کہا کہ مناظرہ تو تم ہار گئے ہو، اب یہ تم باتیں کر رہے ہو کہ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے کسی حدیث میں دکھا دو، کون بخشوائے گا؟ کون امت مصطفیٰ کو جنت میں لے جائے گا؟ جنت کے دروازے پہ بجنے والی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے۔ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اس پہ بھی علی علی لکھا ہوا ہے۔ جنت میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کی آواز بھی علی علی ہے۔ مولا علی، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، یہ امت کو جنت میں لے جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کس مقام کا حامل ہے، مگر یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جوانان جنت کے سردار حسین، یہ تو سب کا اتفاق ہے۔ سیدہ عالم محشر جناب زہرا ہے۔ عزیزو، جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے جنازوں کا حال بتاؤ۔ جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے گھروں کا حال بتاؤ۔ یہ ساری کائنات پنجتن کے صدقے میں بنی ہے نا، نبی کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ یہ ساری کائنات پنجتن کے صدقے میں بنی ہے۔ پنجتن کے جنازوں کا حال بتاؤں۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں، نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ مولا علی نے جب جنازہ دفنا دیا تو امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں۔ اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنازے کو غسل و کفن دے کر جنازے کو دفنائے۔ میں تمہارا منتظر رہتا، یہ میرے لیے ضروری نہیں تھا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی۔ اس جنازے میں سنیں کہ 6 لوگ تھے۔ بی بی نے فرمایا تھا میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، مجھے رات کی تاریکی میں دفنایا جائے۔ امت کو پھر اعتراض ہوا، ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہوا۔ رونے والوں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ ہاں، اہل سنت کی روایتوں میں ہے کہ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ علی مولا کا جنازہ 2 لوگ اٹھا رہے ہیں۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت کے گھر میں تیسری میت ہو گئی، ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں چوتھا جنازہ امام حسن کا جنازہ ہوا۔ سنیں گے امت نے اتنے تیر مارے، بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے، ہمیں جنازہ ہمارے کاندھوں پہ نہیں دیتے۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے۔ اب تو سوشل میڈیا نے بڑا آسانی کر دی نا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے مفتی مولانا کا یہ بیان جو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب جنازہ لے کے چلے نا
تو امام حسن کی وصیت یہ تھی کہ مجھے نانا کے برابر میں دفنانا۔ تو بی بی نے کہا کہ خبردار، میں اپنے گھر میں کسی کو دفنانے نہیں دوں گی۔ جب گفتگو بڑھی تو ایک مرتبہ تیر اندازی شروع ہو گئی، اور جب لوگ زخمی ہونے لگے تو سب سے زیادہ جلال میں حضرت عباس نظر آئے، تلوار کھینچے ہوئے نظر آئے۔ مولا حسین قریب آئے، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس صبر کرو۔ فرمایا بھائی کا جنازہ جنت البقیع میں دفنا دیا جائے۔ امام حسن کا جنازہ نانا کے برابر میں دفنانے نہیں دیا، ہاں نانا کے برابر میں دفنانے نہیں دیا۔ کچھ مدت تو پہلے بی بی فاطمہ سے کہا تھا نا کہ نبی نے فرمایا ہم کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑتے، تو نبی کا حجرے کی وراثت کیسے ہو جائے گی نا؟ لیکن ہوا ایسا، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ یہ جنازہ تیسرا جنازہ تھا اس گھر میں، چوتھے جنازے کا اگر حال کہوں گا تو یہ مجلس منقلب ہو جائے گی، اور وہ جنازہ ہے حسین کا جنازہ۔ گھوڑے دوڑا دیے، بدن پامال کر دیا، میرے مولا کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 5-8 منٹ اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پنجتن کے گھر کا 5واں جنازہ امام حسین کا جنازہ ہے۔ امت نے گھیر کر مارا۔ امام رضا علیہ السلام عاشور کے دن رو رہے تھے، اور روتے روتے ایک جملہ کہہ رہے تھے، اور جملہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب عاشور کا دن آیا کرے تو میرے جد حسین کو یاد کیا کرو۔ انہیں زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت میں جیسے بھیڑ کو مارا جاتا تھا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا کہ زمانہ جاہلیت کا کیا منظر نظر آ رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو ایسے مارتے تھے کہ چاروں طرف خنجر لے کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ میرا خنجر اس کی گلے پہ لگے، اور جب تک اس کے گلے پہ خنجر نہیں لگتا تھا اس وقت تک اس کی رگیں نہیں کٹتی تھی اور اسے کاٹتے نہیں تھے۔ ہر شخص اپنے خنجر کو مارتا تھا کہ کسی طرح میرا خنجر اس کے گلے پہ لگ جائے۔ امام رضا روتے ہوئے فرما رہے ہیں میرے جد حسین کو عاشور کے دن ایسے مار رہے تھے جیسے زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو مارا جاتا تھا۔ گھیر کر مار رہا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ اس کیفیت میں زہرا کا لال کہ ایک مرتبہ یہ روایت میں 2-3 سال پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہاں دہرا دوں۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، سفروں پر تھا، مسافرت میں تھا۔ جب کوفے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ سارا شہر بند ہے، کوئی دکان کھلی بھی نہیں ہے، کوئی بازار کھلا ہوا نہیں ہے، چہل پہل کوفے میں نظر نہیں آ رہی۔ گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بھی ہیں، اور انہوں نے 4-5 دور بھی دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے اور آپ گھر سے چلے جائیے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے نہ گئے تو سزا دی جائے گی۔ بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر ہی میں تھے اور باغی کو مارنے نہیں گئے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا، اور کہہ رہے سب چلو مارنے کے لیے، سارا شہر چلا گیا ہے مارنے کے لیے، بابا آپ بھی چلے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دوبارہ گھوڑا تیار کیا، جب گھوڑے پر بیٹھنے لگا بیٹی نے رخصت کیا، تو رخصت کرتے ہوئے بیٹی نے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، تو جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عجیب منظر تھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی تھا، اجرکم اللہ، جسے ہر شخص مارنا چاہتا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی اسے پتھر مار رہا تھا، کوئی گرم ریت مٹھیوں میں بھر بھر کے پھینک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب اس حالت میں بھی وہ گھوڑا موڑتا تھا تو سامنے والے سپاہی بھاگنے لگتے تھے۔ ایک سپاہی اس کے سامنے سے بھاگ کر آیا
تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس ایک زخمی سے جو تنہا بھی ہے اکیلا بھی ہے اس کے سب مرد مار دیے تم اس ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتا ہوا کہنے لگا اس ایک آدمی کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. اس کا ایک جلال ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اتنے دیکھنے سے مار دیتا ہے. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون انسان ہے جس کا اتنا جلال ہے, زخمی بھی ہے اور اکیلا بھی ہے, مگر کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور جب قریب آ گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کے حملہ کروں. ابھی تلوار کا دستہ کھینچ رہا تھا کہ اس نے مجھے موڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. تو کہنے لگا پہلے تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ کون ہے جو میرا نام جانتا ہے؟ جب میں ٹھہر گیا تو پھر اس کی آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ. میں آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین, میں نانا کا دین بچانے کربلا گیا. عبداللہ کہتا مولا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی ہے بتاؤ, آپ نے گریہ کر دیا, کربلا آ گئے نا تھوڑی دیر کے لیے. عبداللہ مولا کے پیروں میں گر گیا. مولا تلوار نکال کے حسین کا دفاع کرنے لگا. امام کی بار بار آواز آنے لگی عبداللہ واپس چلے جاؤ, عبداللہ یہ انگوٹھی لے کے چلے جاؤ. مولا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ عبداللہ کچھ دن بعد میری زینب آئے گی, انہیں چادر لا کے دے دینا. نبی دالیوں میں چادر لائی نہیں. اللہ حامد ظالمین.